بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج پروگرام میں جہاں بھارت کی دھمکیوں پر بات ہوگی وہیں یوم اساتذہ کا تذکرہ بھی ہوگا. حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا کر کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے, تو عوام کدھر جائیں اور کہاں اپنا رونا روئیں. اس کے علاوہ دیگر عوامی مسائل پر بھی بات ہوگی, لیکن پروگرام کا آغاز بھارتی جارحیت سے ہی کرتے ہیں. شاہد ندیم احمد صاحب, بھارت مار کھا کر بھی باز نہیں آ رہا ہے. ایک بار پھر تھرپارکر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 8 بکریاں ہلاک اور 54 کے قریب زخمی ہو گئی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ناظرین السلام علیکم. شکریہ جناب عرفان مصطفیٰ صحرائی صاحب. بات یہ ہے کہ ایک بندے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. بھیا اپنا بھارت وہ کردار ادا کر رہا ہے جو عام طور پہ جسٹ ایز اے مذاقن جو ہے وہ بات کی جائے تو بھائی یہ جو ہوتے ہیں وہ جیسے بات نہیں کرتے ہیں کہ اب کے مار. بھارت بار بار یہی کر رہا ہے, اور پھر جب پاکستان منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا میری بیوی کو مار کے دکھا. اب وہ جب بیوی کو مار دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے میرے بچوں کو مار کے دکھا. اب وہ جب بچوں کو مارتا ہے وہ کہتا ہے اب ساروں نے مار کھا لیا, چلو اب گھر چلے. بھارت جو ہے ہمیشہ جو ہے اس نے منہ کی کھائی ہے. اب یہ کھانے کے بعد یہ والی اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے. وہ اب کہتا ہے کہ جناب اب کے اور مار, اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور مودی سرکار کو اپنی جو جتنی اس کی جنگ آسائی ہوئی ہے اور جتنی اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے ہر لحاظ سے معاشی حوالے, حتیٰ کہ امریکہ کا صدر بار بار جو ہے نہ صرف انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ ان کو رگڑا بھی لگا رہے ہیں. اور جب لگا رہے ہیں ان کی معیشت کے حوالے سے, ان کی ساکھ کے حوالے سے, ان کو ہر حوالے سے جو ہے وہ نقصان, سفارتی حوالے تک جو ہے ان کو نقصان ہر پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے. جب ہو رہا ہے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. پھر وہ کیا کرتا ہے, ایک انسان جو بزدل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ زبانی صرف باتیں کرتا ہے, دھمکیاں لگاتا ہے, بڑکیں اور گیدڑ بگیاں. اب وہ ان کے جو ہے اکثی قیادت ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے, اور جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ مودی نے اگر جیتنا ہے اپنے الیکشن کو اور اپنی اقتدار کو دوبارہ لینا ہے تو اسے جنگ تو کرنی پڑے گی. تو لہٰذا پاکستان کی قیادت کو بھی اکثر قیادت کو اس چیز کا مکمل طور پہ احساس ہے, چاہے ظاہری طور پہ ہو لیکن ہماری سیاسی قیادت کو بھی اس کا ادراک ہے. لہذا وہ اس کے لیے بالکل سارے جو ہیں وہ تیار ہیں کہ اگر وہ اس بار پھر وہ کہتا ہے کہ اور پھر اس کے بعد کوئی حرکت بھی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا اس دفعہ جواب دیا جائے گا کہ دوبارہ وہ اب تو پھر اٹھ کے بعد پھر بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. لہٰذا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو جیسے جواب دے رہے ہیں, ہمارے بھی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ اور دیگر قیادتیں جو ہیں چاہے اپوزیشن کی ہوں یا حکومت کی ہوں, وہ ان کو بڑے اچھی طرح اس محاذ پر بھی, میڈیا محاذ پر بھی وہ ان کو پسپائی کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاری جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ دشمن کو کمزور کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اپنی صلاحیت سے, اپنے جذبے سے اور اپنی جو جدید دور کے مطابق جو ہے ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری ایسی قیادت بالکل تیار ہے, اور ان افواج میں سے ہے جو پہلی دوسری میں گنی جاتی ہیں. تو جب دنیا کی نظریں بھی اب اس جنگ کے بعد ہمارے پہ لگی ہوئی ہیں تو ہم نے اس چیز اپنے اس ساکھ کو, اپنے اس عہدے کو اور اپنے اس وقار مقام کو جو ہے برقرار بھی رکھنا ہے. تو ہم پر اب ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی نہ صرف افواج پر فخر ہے بلکہ اس حوالے سے چاہے اپوزیشن ہو یا سیاسی ہو, ہمیں اپنی قیادت پر بھی فخر ہے کہ یہ جب ایسا موقع ہوتا ہے تو نہ صرف سارے ہی ود عوام ایک پیج پر آ جاتے ہیں. نہیں شاہد ندیم صاحب, آپ نے یہ جو آخر میں کہا نا کہ جی ہماری اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی فرض شناس ہے اور سمجھدار ہے اور باشعور ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہوتا
تو آج کے ماحول میں یہ اس طرح کا سیاسی رویہ نہ رکھتے. اس طرح سے یہ جو حالات ہیں اس وقت، وہ ایک طرف دشمن جو ہے ہمارا ازلی دشمن وہ دھمکیاں دے رہا ہے. عوامی لحاظ سے ہم نے جو ہے قائدانہ صلاحیتیں اکثری حوالے سے کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ہماری فوج کے اوپر ہے، لیکن ہم نے اور فوج جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی لڑ رہی ہے، اور جب وہ لڑ رہی ہے تو اسے پرسکون ہونے کے لیے پیچھے سے عوام کی جو ہے نا وہ اور یہ سیاسی حوالے سے ساری بیک اپ چاہیے ہوتا ہے، اور تبھی فوج اکیلے نہیں لڑ سکتی جب تک کہ اس کو عوامی بذرائی نہ ملی ہو، اس کو سپورٹنگ عوام کو اپنی فوج کے ہر جائز ناجائز اگر نہیں بھی پسند تب بھی وہ افواج پاکستان کے ساتھ رہے ہیں. اور جب کیوں نہیں پسند بھائی آپ کا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں پوری فوج کے، تو کبھی بھی عوام جو ہے اس کے کبھی بھی منفی تاثر نہیں رہا ہے. ہمیشہ کچھ لوگوں کے جو کہ ہوتے ہیں یہاں کے طاقتور حلقے ہوتے ہیں، صرف ان کے ان عوامل کی وجہ سے جو عوام ناپسند کرتی ہے. چند لوگوں کو آپ اس جو عوام ہمیشہ ایک چند لوگ جو ہے نا ان کو کسی کھاتے میں نہ لائے رہی ہے. فانسر سرائی صاحب سیاسی لوگوں کے پیج پہ نقل تھی. ہمارے بدقسمتی سے ایسے کھوٹے سکے بھی ہیں جو کہ پیدا یہاں ہوئے، سارا کچھ پڑھائی یہاں سے کی، اس ملک نے ان کو سب کچھ دیا، اور اس کے بعد وہ بزرگوں میں بھی جوانوں میں بھی ساروں میں بھی ایسے ہیں جو کہ قائد اعظم کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے باتیں کرنے سے نہیں رہتے، اور ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ان کا، اور یوں ہے، اور اس میں ان کے اپنے ذہنی اختلافات ہیں. اس میں عرفان سرائی صاحب ہماری جو چاہے پرانی جنریشن ہو یا نئی جنریشن ہو، بالخصوص پرانی جنریشن کا زیادہ قصور ہے کہ اس نے منتقل کرنا ہوتا ہے تاریخ کو آگے. ہماری پرانی ان میں سے بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں، لیکن کچھ تھے تو وہ غلط صحیح ہماری کو چاہیے تھا کہ وہ ان جو بدبخت تھے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ نئی جنریشن کو منتقل کرتے وہ چیزیں جس پر آج اعتراض اٹھائے جاتے ہیں. شاہ ندیم احمد صاحب، ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا تاریخی مورخ ہے نا اس نے مسخ کی ہے تاریخ کو. ہماری تاریخ درست نہیں ہے، یہ جو لکھا ہو گیا اپنی مرضی سے لکھا گیا، جس نے جو سوچا وہ لکھ دیا گیا. تاریخ جو مسخ کرنے والی قوم ہوتی ہے نا اس کا حال یہ ہوتے ہیں. چلیں ہم اگلے حوالے سے چلتے ہیں. یہ ہے کہ ہر قوم میں ایسے معلم، ایسے اساتذہ، ایسے تاریخ دان رہے ہیں جو اپنی، جیسے کہ دوسرے شعبوں میں ہوتا ہے کہ اپنے شعبے کو اپنے اس کو بیچتے ہیں. جب وہ اپنی تحریروں کو، اپنے آپ کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں تو پھر تاریخ مسخ ہوتی ہے. تو کردار جو ہے نا وہ تاریخ مورخ کا اور اساتذہ کا جو ہے وہ بڑا اہم کردار. اساتذہ کی بات آپ نے کی تو الحمدللہ گزشتہ دنوں 5 اکتوبر کو اساتذہ ڈے تھا، ٹیچر ڈے تھا، اور اس یوم اساتذہ اس کو بڑے نہایت احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ منایا گیا. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں اگر اساتذہ کا دن منایا جاتا ہے تو یہ تو ایک عجوبہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ آج کل نہ تو اساتذہ وہ رہے ہیں اور نہ ہی وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، نہ وہ والدین رہے. مطلب بیسکلی طور پر ہم، کیونکہ سوال آپ کا اساتذہ کا، تو ہم اساتذہ تک معلم تک ہی رہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ تاریخ کو اور نیشن کو بنانے میں استاد کا بڑا کردار ہوتا ہے. دیکھیں نا سکندر اعظم کا مقولہ ہے کہ مجھے ماں باپ نے پیدا کیا لیکن الیگزینڈر جو مجھے گریٹ بنایا وہ اساتذہ نے میرے نے بنایا. جب یہ چیز وہ لوگ جو عظیم لوگ تھے جنہوں نے دنیا فتح کی، جو ہیروز تھے، انہوں نے اپنی تربیت کو، اپنی تعلیم کو، اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ اساتذہ کے نام کے، تو اس وقت ایسے اساتذہ تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ ویسے اساتذہ، آج کل تو 4 اسٹوڈنٹ استاد کو ملنے کے لیے جائیں تو استاد ڈر جاتا ہے
کہ یار یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بدتمیزی کرتے ہیں، کرتے بھی بدتمیزی اچھا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ استاد کا بھی وہ ہے کہ اس نے اپنا احترام کو اپنی اہلیت اور صلاحیت کی وجہ سے جو ہے برقرار بھی نہیں رکھا. کل کا اساتذہ بالکل بائلن تھا، نئی جدید. اور آج کے آپ استاد کو دیکھیں تو اسے لیپ ٹاپ کا، کمپیوٹر کا، اس کو آئی فون کا، فونوں کا، جو ہماری جو ایپس ہیں ان کا کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو اپنے آپ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈالیں گے اور اسٹوڈنٹ سے اپ نہیں ہوگا آپ کا لیول، یعنی آپ کا ذہنی لیول اپ نہیں ہوگا، آپ کی ریسرچ اس سے زیادہ نہیں ہوگی. آج کل جو ہے وہ ایک ہاتھ میں اسٹوڈنٹ کے نا، بچے کے، آپ دیکھیں آج کے دور میں والد جو ہے وہ فون چلانا اسے نہیں آتا، لیکن چھوٹا سا بچہ ابھی 1.5 سال 2 سال کا ہے، وہ فون کی ساری چیزیں کھول رہا ہوتا ہے، اب بولنا بھی نہیں ابھی اس نے سیکھا. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا حالانکہ بچے کے ہاتھ میں فون نہیں دینا چاہیے، لیکن ہمارے کیا کرتے ہیں والدین، وہ اپنی ایکٹیویٹیز رکھنے کے لیے بچے کو فون پکڑا دیتے ہیں اور بچے اس پہ لگے ہوتے ہیں، اور پھر اسی لیے بچوں کی محبت والدین سے نہیں ہے اور والدین کی بھی محبت بچوں سے نہیں ہے. انہیں عزیز ہے اس میں یوٹیوب دیکھنا والدین کو، اور اسی طرح بچے کو عزیز ہے کارٹون دیکھنا یا اپنی ایکٹیویٹیز دیکھنا. تو محبت کا جو لیول تھا بہن بھائیوں میں، اولاد میں، وہ نہیں رہا. اچھا اسی طرح اساتذہ کا ہے کہ آج کل استاد جو ہے وہ ہو گیا ہے جو بڑا ہوشیار ہے، چلاک ہے، یا ایسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے کہ اس نے استاد کے نام کو بدنام کر دیا. یار آج کل تو بڑا بڑا استاد ہے فلاں چیز کا، یہ آج کل تکیہ کلام بنا ہوا ہے. جہاں یہ تکیہ کلام ہو کہ یار استاد جی کیا بات ہے تھوڑی تے، یعنی ایک دوسرے کو استاد جی کہا جا رہا ہوتا ہے. کس بات پہ؟ برائی کے زمرے میں، یعنی شارپری کے زمرے میں. اب جب استاد کے کہنے کا، کل استاد جو تھا وہ تعظیم تھی. استاد بہت بڑے معلم کو کہا جاتا تھا اور ادب احترام، اور جہاں سے استاد آتا تھا شاگرد کھسک جاتے تھے کہ یار کوئی ہمارے پوچھ ہی نہ لیں، کوئی بات ہی نہ، کوئی ہماری تنبیہ نہ کر دیں، کوئی ایسی ہماری برائیوں نہ پکڑا جائے. تو ایسا ہوتا تھا. اور آج استاد ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور استاد پاس سے گزر رہا ہوتا ہے اور ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور وہ استاد کا مذاق اڑایا. اچھا اس میں استاد کے نام کو ہی ہم نے بگاڑ دیا، اس کی تعظیم نہیں رہی، تو پھر استاد کی تعظیم اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں نام کا ہی صحیح یوم استاد تو منایا گیا. اصل میں اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے پہلے اس زمانے میں جب آپ کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے، بہت زیادہ نہیں، تب استاد جو تھا وہ احترام کے قابل اس لیے تھا کہ اسے اپنے اسٹوڈنٹ کا اپنے بچوں کی طرح تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ سمجھتا تھا. لیکن آج کا استاد صرف جاب کرتا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ جب ان کی ہاں نہیں ٹرین ہے. اچھا میں بتانے لگا ہوں، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر آیا نا ہمارے بیچ میں، جس کو اچھا اس لیے لے کے آیا گیا کہ یار ہمارے جو سرکاری اسکول ہے وہ اتنی کھپت نہیں سنبھال سکتے اور حکومت پہ زیادہ پڑتا ہے، تو اس کو پرائیویٹ اسکولوں کو اس لیے لے کے آیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس ایس او پیز کے تحت جو ہے نا وہ اسکول بنائیں، اور اس سے آپ فیس جو ہے وہ جو دے سکتے ہیں وہ ادھر چلے جائیں، اور جو نہیں دے سکتے وہ سرکاری اسکول میں. اچھا اس سوچ کے تحت یہ پرائیویٹ سیکٹر بنایا گیا تھا، لیکن یہ ایک بزنس کے طور پہ چل پڑا. دونوں طرف بزنس ہو گیا. ہاں اچھا وہاں جو ہے آپ کہتے ہیں نا گورنمنٹ اداروں میں مفادات کا بزنس شروع ہو گیا. اب دیکھیں وہاں اسٹوڈنٹ کو پوچھا جاتا ہے تمہارے ابا جان کیا کرتے ہیں، آپ کے فیملی میں کون کون کیا کرتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ان اسٹوڈنٹ پر توجہ دی جاتی ہے جن کے ویل والدین ہیں اور کسی حوالے سے اساتذہ کو فائدہ دے سکتے ہیں. اب جب اس طرح کا اساتذہ کا معیار ہو جائے گا، پہلے قابل اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا ذہین کون ہے، اس پر تھوڑی زیادہ توجہ دی جاتی تھی، لیکن جو بالکل ہی کمزور اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اصل توجہ استاد اس پر دیتا تھا. لیکن اب وہ معیار نہیں رہا. اب تو دیکھیں نا میرٹ کا سسٹم آ گیا ہوا. اچھا میرٹ کس لیے ہے جی؟ اگر لائق بچوں کو ہی پڑھانا ہے تو پھر جو نالائق بچے ہیں ان کا کیا بنے؟ بیسک اسکول ایجوکیشن ہم نے کمزور بچوں کو دینی ہے. لائق بچہ تو پڑھ ہی جائے گا، اچھا اسکول میں آئے گا وہ اپنی اس کو کہ وہ لائق ہے، ذہین ہے. اصل تعلیم کی ضرورت
ان کو داخلہ دینے کی بھی ضرورت ہے. اچھا نہ انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں مل رہا ہے داخلہ, اگر وہ غریب ہیں, اگر تو امیر ہیں تو پھر تو دیکھیں نا وہ ڈاکٹر سارے بن رہے ہیں, اور ڈاکٹر بن کے وہ جو حال اس وقت مریضوں کا کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ میرے خیال ہے 60% 70% ایسے نااہل قسم کے ڈاکٹر بن رہے ہیں, نہ صرف یہاں پہ بلکہ باہر بیرون ملک سے بھی بن کے آ رہے ہیں, جو میرٹ پہ ہی نہیں ہے, اور ان کو سفارش شروع ہوئی اسی وجہ سے کہ ان کے پاس وہ ویل ہیں, سفارش رشوت کی وجہ سے وہ جابوں پہ بھی لگ رہے ہیں, اور اہل لوگوں کو جابیں ہی نہیں مل رہی ہیں. اچھا شاہد جہاں صاحب, جو 60% جو صحیح اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں نا یہاں پہ, وہ اچھے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں بڑے بڑے, وہ اچھے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان میں سے 60% جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں پہلے ہی, اور وہ چاہے ایف سی پی ایس کرنے کے لیے جائیں کہ مد میں چلے جائیں, یہاں ایف سی پی ایس یہاں سے کرنے کے مد میں چلے جائیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر عموماً جو ہے نا وہ زیادہ تر وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. جو کو ریلا بنا ہوا ہے ڈاکٹروں کے, نہیں ڈاکٹرز کا وہ پہلے مسیحا ہوتے تھے, آج کل جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگلے گاہک کو لے کے آئیں. اب جب وہ مسیحا جو ہے وہ مریض کے طور پہ نہیں ہے, وہ گاہک کے طور پہ ہو گیا, وہ صحت میں ہر جگہ یہ آ گیا. اچھا اس میں ایک اور جو مین بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر چیز عوام کی دسترس سے باہر نکل گئی ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اور مہنگائی کے ساتھ جو ہے مہنگائی مافیا نے اس اور رہی صحیح کسر حکومت پوری کر دیتی ہے کہ جب وہ مہنگائی میں اضافہ کر کے عوام کی دسترس سے ہر چیز چھین لیتی ہے. نہیں, یہ ہم بات کر رہے تھے اسکول کی, اور اسکول کا بات یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے ابھی اسکول سے باہر ہے. اچھا ابھی تک جو بچے اندر ہیں وہاں پہ آپ کہیں نا ٹیچر کے حوالے سے, تو پی ایچ ڈی ایم فل ٹیچر جو ہے نا ان کو ایم ایڈ بی ایڈ تو بہت کم, یعنی ایم ایڈ جو ہے وہ ہائی اسکولوں میں اور پرائمری اسکولوں میں وہ لگے ہوئے ہیں اساتذہ کی تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے پرابلم. اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کے اخلاقی معیار جو ہے نا, وہ استاد کا جو معیار تھا اس کو گرایا گیا. وہ انہیں ہر وقت یہی ہے کہ تنخواہ میری کب سے آئے گی, مجھے فیسیلیٹیٹ کسی نے نہیں کرایا. استاد ٹریننگ لینا ہی نہیں چاہتا کہ وہ ہر دور میں آنے والے تقاضوں کے مطابق ٹریننگ لے, اور اسے امتحان دینا ہی نہیں چاہتا. اور کسی نے ایک دفعہ لگ گیا وہ کہتا اب مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, ایم فل کیا یا اس نے پی ایچ ڈی کی ہے, لیکن اس نے تعلیم دینے میں تو نہیں کی ہے نا, اس نے جس سبجیکٹ میں کی ہے, اب اس کے بعد اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹریننگ سے جو گورنمنٹ کے وہ ہوتی ہے, ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں وہ دلا رہے ہیں. اچھا وہ دلاتے ہیں تو اس میں بھی دل جس طرح وہ پاس ہو رہے ہیں. اچھا اب آگے ان کا اب ان کا آ گیا کردار. اچھا کردار وہ اپنا ایز اے استاد ادا ہی نہیں کر رہا ہے نا. جب وہ استاد اپنا ادا نہیں کرے گا تو معاشرے کا آپ کو جو فقدان نظر آتا ہے نا, جسے معاشرے میں معاشرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے, تو اس میں وہی کہا نا کہ والدین کے بعد استاد کا کردار. اب جو لوگ اپنا کردار ادا نہیں کرنے ہیں تو اچھا ہم ہر چیز کا جو ہے پھر حکومت کو ذمہ دار کرا دے دیتے ہیں. اچھا حکومت کو بھی تو دیکھیں نا جی, وہ کیا کر رہی ہے, وہ کرایہ میں اضافہ کر رہی ہے, وہ مہنگائی میں اضافہ. وہ دیکھیں جی, وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اگلا میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اب حکومت جو ہے وہ مہنگائی پہ, لوگ آگے ہی ذہنی طور پہ پریشان ہیں, وہ سائیکو ہو چکے ہیں, اور اس پہ یہ بڑھاتے جا رہے ہیں. یعنی اب انہوں نے پیٹرول کا ایک اور بم پھینک دیا, لوگ آگے پریشان, بڑی مشکل سے پیٹرولنگ اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کر لیا. اب اور اوپر سے دیکھیں جی, لاہور سے پنڈی جو ٹرین ہے اس کا بھی کرایہ انہوں نے 150 روپے سے 250 روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا. اس بد میں کیا یہ بھی آپ دیکھیں. ہاں جی, ایک ہی سستی چیز تھی اس عوام کے پاس, وہ تھی ٹرین. وہ پہلے چل ہی نہیں صحیح رہی تھی, تو جناب وہ سعد رفیق صاحب نے آ کے تھوڑا سا کام دکھایا. ہاں بڑا اچھا کام کیا تھا انہوں نے, بلکہ نجکاری کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے مشکل سے بچا کے اور بڑا اپنے اوپر لے کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے, ٹرکیں اپنی ٹرانسپورٹ چلتی ہے, یہ ٹرین چلے اور سستی عوام کو کوئی سواری دستیاب ہو. اچھا کس مد میں اب کیا جا رہا ہے اضافہ؟ ایک طرف تو پیٹرول بم گرائے جا رہے ہیں, اور لوگوں کی دسترس سے کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے.
اور دوسری طرف کرایوں میں اضافہ کیا جائے جی. ایک پاسے تو آپ کو بھوکا رکھیں گے, دوسری طرف آپ کو چلنے کی سکت بھی نہیں رہنے دیں گے کہ پیدل ہی آپ چل سکیں, اور تیسری کہ آپ کو سفر نہیں کرنے دیں گے. اچھا اب عوام کیا کرے پھر وہ, اور پھر وہ کیا کہہ جاتا ہے کہ آپ کان ادھر سے نہیں دوسری طرف سے پکڑا جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی کہ ناشتے میں اضافہ کیا جا رہا ہے, یہ جو 150 جو 150 کر دیا, 150 والے کو 250 کر دیا. اچھا پہلے کیا تھا, پہلے نہ صرف مکھن ٹوسٹ ملتے تھے, جوس ملتا تھا, اور ٹی پیک والی چائے ملتی تھی ناشتے میں جو پنڈی سے لاہور سے پنڈی جاتی تھی ٹرین, اور پھر اس میں جو تھا اخبار فری ملتا تھا. اخبار تو خیر آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہے, لیکن رہی بات باقی اب کیا کیا جا رہا ہے, اب بسکٹ کا ایک پیکٹ دیا جا رہا ہے, دیکھیں نا جو دیا جا رہا ہے, چپس دیا جا رہا ہے, پھر ساتھ جو پانی کی بوتل پکڑا دی جا رہی ہے. اب وہ 150 250 میں اگر انہوں نے یہ اگر یہی چیز وہ بندہ خود لے لے تو وہ بہتر طور پر اپنے 6 بچوں کو کھلا سکتا ہے, اور 2-3 بندے بھی آرام سے جو ہے ہلکا پھلکا وہ جو ہے وہ ناشتہ کر سکتے ہیں 250 میں. لیکن ان کو دے کے کیا ایک چھوٹا بسکٹ لے رہے ہیں اور ایک یہ جو بسز میں یہ چھوٹا چھوٹا سسٹم ہے اس کی نقل ایک قسم کی ہے. بسوں والا جو سسٹم ہے نا جی وہ بسوں میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ گلاسی ایک لے کے پلا رہے ہوتے ہیں, اور ایک چپس کا پیکٹ یا ایک وہ سینڈوچ اور وہی بوتل پھر پکڑا سروس کے نام پہ جو ہے نا وہ اپنا بزنس اس طرح عوام کو بیوقوف بنا اور عوام پہ بوجھ ڈالنا, اور ان سے ہر وہ ریلیف چھین لینا جو کہ آپ ان کے دعوے دار تھے, جس کے دعووں کے ساتھ آپ اقتدار میں آئے تھے. اب وہ کہاں گئے دعوے, جی ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگا کے عوام کے لیے ہم آئے, اس ملک کے لیے آئے ہیں. اب وہ عوام کو آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت پہ ہم اعتراض ڈالیں, حکومت وہ بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن اس پہ ڈالتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس وقت پیٹرول کی کیا قیمت تھی, اس وقت یونٹ کی کیا قیمت تھی, اس وقت ٹرین کے کیا کرائے تھے, اس وقت آلو ٹماٹر مٹر اس کا کیا گاجر کا کیا بھاؤ تھا. آج کیا ہو گیا ہوا ہے, آٹا دال اس وقت کس وقت مل رہی تھی, آج کتنے کی مل رہی ہے, اور عوام کی تنخواہیں میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور عوام کی جیب کی استطاعت کتنی بڑی ہے. تو دیکھا جائے تو کچھ نہیں, آگے سے بھی زیادہ کمزور. یہ چائے صاحب یہ جو پچھلا آپ کہتے ہیں نا, یہ بجائے ترقی کرنے کے, کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کے یا ترقی یا اس کو ملک کو بہتری کی طرف لانے کے, یہ جتنے بھی ہیں سارے مجرم ہیں. آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا پچھلی حکومت کی, انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب پیٹرول کو یا ان چیزوں کو کر کے جو دے کے گئے ہیں, اور پھر وہ ملک جو ہے وہ اپنے بہتر بنانا تھا نا. ہاں, جب مسئلے ایسے گھمگیر قسم کے چھوڑ جائے نا, اس کو کرتے کرتے بہتری کرنے پڑتی ہے. بہرحال اب بہتر جا رہا ہے, اس کو تو آپ ڈینائی نہ کریں. اچھا وہ بہتر جا رہا ہے نا, لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے اتنی نک و نک ہوئی ہے. وہ تو ہے اس میں ہے, مسائل تو بہت زیادہ ہیں. آخر میں کیا ہے, مسائل بہت سڑک پہ آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, وہ انہوں میں پھر لوگ جو ہیں شرپسند شامل. اب اسی والے سے جو آپ نے بات کی ہے شرپسند لوگوں کی, تو وہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں جو یہ احتجاج ہوا, لوگوں نے مہنگائی کے حوالے سے اپنے معاملات جو ہے وہ رکھے, اور پھر وہ کامیاب بھی ہوا. مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے حکومت نے, یہاں پاکستانی حکومت کے وفد نے جا کے اور ان کی حکومت نے میٹنگ کر کے بہترین طریقے سے ایک جو معاملہ وہ ٹھیک کر دیا. لیکن جب احتجاج تھا, ان میں جو جلاؤ گھراؤ میں فائرنگ, پولیس پر تشدد, اور یہ جو ملک دشمن نعرے لگانے والے ہیں نا, ان کی خاص طور پہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے, اور ریکارڈنگ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کون کون سے شرپسند ہیں. اب آپ احتجاج اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے, انہوں نے وہ معاملات حالانکہ پہلے ہو جانے چاہیے تھے, نہیں کیے, غلطی ہوئی, ٹھیک کیا گیا, اور اس کو دوبارہ اس کا جا کے انہوں نے بیٹھ کے اس کو معاملہ جو جب احتجاج ہوتا ہے یا مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس کو بیٹھ کے یہ ٹھیک کیا جاتا ہے. وہ کر لیے, ٹیبل ٹاک ہوئی اور اس پہ ان کے معاملات درست ہو گئے, اور ایک کامیاب جو ہے وہ میٹنگ ہو گئی. لیکن اب ان کا کیا بنے گا جو یہ اس طرح کے شرپسند لوگ تھے, جنہوں نے
یہ وہاں پہ جو نعرے اس طرح کے لگائے. اور عرفان صاحب بات یہ ہے کہ اب ان کے میں کہہ رہا ہوں شناختی کارڈ بلاک کیے جانے چاہیے کہ نہیں کیے جانے چاہیے یا ان کا اصل بات یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں اپوزیشن کو دبایا گیا اور حکومت نے منمانیاں کی ہیں جو وہ سمجھتی تھی. اچھا جتنی بھی حکومتیں اب تک آئی ہیں اور بار بار آئی ہیں وہی لوگ اقتدار میں آ کے عقل کل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں. اچھا حالانکہ ہر دور حکومت میں صوبائی حکومت کا کام جب آپ انہیں سپرد کر دیتے ہیں, جب آپ 98 ترمیم بھی کر دیتے ہیں, سارا کچھ کر دیتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر صوبہ ہو, آزاد کشمیر ہو, کوئی بھی حساس علاقہ ہے, میں بحث کر رہا ہوں, بڑا حساس ہے, ان حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر, گڈ گورننس اس کو برقرار رکھیں اور کہیں ایسے معاملات ہو تو انہیں درست کریں. اچھا جب وہ نہیں درست کرتے تو پھر احتجاج. اچھا پھر احتجاج کا بھی صحیح طرح حق نہیں دیا جاتا. اگر آپ اس پہ ڈنڈے چلائیں گے, گولی چلائیں گے, سختی کا رویہ اختیار کریں گے, بزور طاقت دبائیں گے تو پھر وہ احتجاج جو ہے وہ شرپسندی میں, تشدد میں بدلتا ہے. اچھا جب وہ بدلتا ہے تو پھر شرپسند لوگ اور بیرونی سازشیں اور آپ کے دشمن کے جو ہیں, جو آپ کے خلاف ہیں, وہ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ نہیں تو آپ جسے حکومت سمجھتی ہے, جو اس کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن والے شرپسند اس میں شامل ہو گئے. اچھا یہ الزام بازی ایک دوسرے پہ چلتی رہی ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ حکومت کو ہر جگہ کی, وفاق کو بھی, اس کو بھی وقت سے پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, جو کہ ہر بار نہیں کیا جاتا. بار بار یہی کچھ ہو رہا ہے, ہر بار وہ یہی کچھ کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو ہے خمیازہ آگے بھگتا جاتا ہے. اچھا جو نیا وہ آئے گا, آج اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کل وہی اپوزیشن جب اقتدار میں آنی ہے اس نے اس سے بھی ڈبل کرنا, اور یہی سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو روکنا چاہیے, آپ کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے, اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. لیکن ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے سیکھنا. اچھا اب آگے بات یہ کہ جو ویڈیوز بنی, جو دکھایا گیا, ملک اور ریاست کے خلاف نعرے کو ناقابل معافی ہے, اس کو تو بخشنا نہیں چاہیے. اس کا جو ہے آپ کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. جب تک آپ اس میں بھی سیاسی مفادات کو اور امتیازانہ سلوک کو برقرار رکھیں گے, یہ بہتری نہیں آ سکتی. ہم باتیں کرنے, اب وفاق کہہ رہا ہے جی ہم ان کو شناختی کارڈ کینسل کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ باتیں ہیں. اب چند مخالفین کے, سیاسی مخالفین کے, آپ دیکھا نا امتیازانہ سلوک شروع ہو جاتا ہے. بلا امتیاز کرنا چاہیے, اس میں نون لیگ کا کوئی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی ہے. اچھا یہ بلا امتیاز کیسے پتا چلے گا جی؟ یہ اگر بلا امتیاز کرنا ہوگا تو یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ پیپل پارٹی کا, یہ نون لیگ کا, یہ اس طرح کا. اب کوئی ایفیلیشن تو ساروں سے ہے, لیکن وہ سامنے آ گیا فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹی ہے, فلاں کا یہ ہے, تو یہ ایسے تو نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھے نا پیپلز پارٹی والے کو چھوڑ دینا, آپ نے نون لیگ والے کو چھوڑ دینا, اور تحریک انصاف والے کو پکڑ لینا. اب ہے تو اس ملک کے ہی نا. اب کوئی افغانی, تو اگر کوئی افغانی آیا تو پھر تو بات ہے, کوئی انڈین آیا پھر تو بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات, دیکھیں آپ چائنا کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے کہ چائنا ترقی کی اپنے عروج پہ گیا ہے. ہم نے اس کو چائنا کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی جب 95 میں پہلی دفعہ چائنا گوانگزو گیا اور پھر بیجنگ گیا, تو اس وقت سے دیکھ کے تو اب کا دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق پڑ گیا کہ چائنا وہ چائنا ہی نہیں رہا. اور پہلے ایک سڑک ہوتی تھی, سائیکلیں جو ہیں وہ پہلے گزرتی تھی, 3 دفعہ اشارہ بند ہوتا تھا, پھر گاڑیوں کی باری آتی تھی. اب کیا وجہ؟ اچھا وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا وہ اتنا بڑا ملک ہے, وہاں کی پاپولیشن بھی دنیا کی بڑی ترین پاپولیشن ہے, لیکن وہاں کا ایریا بھی بہت بڑا ہے. اب اگر سب سے زیادہ جو کام ہے نا وہ مذہبی احتجاج کرتے ہیں, جو خطرناک ترین احتجاج ہوتا ہے وہ مذہبی احتجاج ہوتا ہے. چائنا کسی بھی مذہب, وہاں تو یہاں تو ہمارے چند مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں اکٹھے, وہاں پہ بے شمار مذاہب ایسے ہیں کہ جن کا اندازہ لگانے مشکل ہے, اتنے مذاہب ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر عبادت کریں,
گھر کے اندر کوئی بھی عبادت کریں، کوئی کچھ نہیں، کسی کو قدغن نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ نے سڑک پہ نہیں آنا، سڑک پہ بالکل نہیں۔ کوئی احتجاجی معاملہ ہو، کچھ ہو، اس کو پراپر تھرو چینلز بنا دیے گئے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، آپ نے وہ ٹھیک ہو غلط ہو، سڑک پہ نہیں آنا۔ اچھا، بہت ٹائم ویسٹ، نمبر ایک، معاملات جو ہیں وہ سارے خراب، نمبر دو، یہ احتجاجوں کے چکر میں جی جمہوریت کا نام لے کے احتجاج کے چکر میں نا سارا معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک حساس قسم کا جو ہے وہ علاقہ ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس کی پیچھے اس وقت اس کی جو معاملات سارے ہیں نا وہ لگا ہوا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے یہاں پہ نا ٹارگٹ کروں، اور اس کے حوالے سے سارے اسٹریٹجی جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ احتجاج ہونا چاہیے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، احتجاج لیکن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مرکز نے بھی کہا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ بہت اچھا ہوا، تعریف کی ہے کہ جو وہاں لوگ گئے تھے جن کو بھیجا گیا انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور معاملات کچھ کیا، لیکن یہ پہلے ہو جاتے زیادہ بہتر تھا، اور اب ہو گئے، اور ان کے پورے مطالبات جو ہیں وہ ماننے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ حکومت بیسک یہ جو احتجاج ہوتے ہیں مسائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور مسائل کو جو دور کرنا چاہیے، انتظامیہ کو جو ہے متحرک کرنا چاہیے، اور اداروں کو، جو ادارے ہیں ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے، اور ایسے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن وسائل سے ہمیں نوازا ہے ان وسائل کو جو ہے وہ اچھا، جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے مسائل رکھے ہیں نا وہ سیم پورے پاکستان کے بھی مسائل ہیں، لیکن وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ جی، اگلا ٹاپک ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شتر مرغ کی افزائش اور فارمنگ کا منصوبہ شروع کیا، اس حوالے سے آپ دیکھیں جی، جب میں نے آخر میں کہا تھا کہ ہمارے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، ہمیں زراعت سے نوازا، ہمیں لائف سٹائل جو ہم سے نوازا، ہمارے پاس بے بہا سے کھیتے کھلیان جو ہیں بے بہا ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہم ان کی افزائش کر کے فارمنگ کر کے ہم اس کو بہتر، لیکن بات یہ ہے کہ ماہرین لائف سٹائل جو ہے نا وہ پمپی کے سوئے ہوئے ہمارے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، جس سے ہم لاکھوں ہزاروں جو ہیں ڈالر جو ہیں وہ کما سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو بہتر اربوں۔ اچھا، اس میں ہم کیا ہے 2% صرف حصہ ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، کیا ہم اس کو 20% پہ نہیں لے جا سکتے؟ کیا ہم اس کو 30% پہ نہیں لے جا سکتے ہیں؟ وہی کہا کہ جب پنگ پی کے ادارے والے لائف سٹائل والے سوئے ہوں گے تو پھر اب دیکھیں نا، وہ گدا کھوتے گھوڑے ہم وہ تو چلو شروع ہوگی، اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے، لیکن اب جو شتر مرغ کا کیا گیا یہاں شروع کیا تھا تو لوگوں نے اس کو ان کو وہ نہ ذائقہ اچھا لگا نہ وہ پسند ہے۔ یہاں کے لوگ مری ہوئی مرغیاں جو یہ کھلا رہے ہیں جو عادی ہو گئے، ان کے تو عادی ہو گئے ہیں، لیکن کوئی نئی تازہ چیز اگر آتی ہے جیسے شتر مرغ کا یہاں افزائش کے بعد لوگوں کو یہ تھوڑی مہنگی ضرور تھی لیکن بڑا اچھا گوشت ہے، لیکن پورے دنیا میں استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا کی مانگ حلال گوشت کی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے اگر ہم کوتے گھوڑے اونٹ سپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کیسے بڑھانا ہے اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم جو شتر مرغ کی افزائش کا سلسلہ شروع کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں لائف سٹائل کو مزید جو ہے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ماہرین جو سو گئے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں زراعت کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر کے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہے، ہمارے یہاں زراعت جو ہے وہ بہتر کیوں نہیں ہو رہی ہے، جب ہم ان کو ماہرین ان کا نئے سے نیا جدید بیج، اب دیکھیں نا دنیا بہت دور آگے چلے گئی ہے آرگینک کے چکر میں، یار آرگینک میں بھی وہ اس میں پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو نئے سے نئے بیج سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے، اس میں وہ آرگینک میں آرگینک طریقے سے کرتے ہیں، وہ اس میں اضافہ دونوں چل رہے ہیں پیداوار، لیکن ہم تو پیداوار بڑھا ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، تیسری جو حکومت کا کام ہے کہ سستے بیج دے، یہ افزائش کے والے سے انہیں سستا بریڈ دے، اور پھر
کہتے ہم یہ ہیں کہ جی پیداوار کیسے بڑھے گی کہ اور پھر اس کے ساتھ عوام کو ریلیف کیسے، عوام کو ریلیف جب ملے گا جب وہ سستی ہو. اچھا سستی کیسے ہوگی؟ جب آپ کسان کو یا یہ جو افزائش کرتے ہیں ان لوگوں کو لائف سٹائل والے جو ہیں وہ سستا بریڈ دیں گے، اسی طرح آپ بیج سستا دیں گے، کھاد سستی دیں گے. آپ دیکھیں انڈیا کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی آدھی قیمت ہے بیج، ادویات، کھاد ہمارے سے آدھی قیمت ہے. حالانکہ وہ یہاں سے سیکھ کے گئے ہیں. اچھا اور مزے کی بات یہ کہ وہ اس کے باوجود وہ سستا ہے. اچھا جب وہ سستا ہے تو اچھا ہم ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں کر پا رہے. جب ہم نہیں کر پا رہے، فیسیلیٹیٹ ہو پا رہے، تو پھر ہمیں خود بھی، اور ہمارا خود بڑا زرخیز ملک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے اور موسموں سے نوازا ہوا، وسائل سے، ہمیں ان کو برو کر لانا ہے. اس طرح ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے دستے گریبان ہیں، ہم نہروں پانی پہ اور ہم ان پہ جھگڑے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈرامہ بازی کر کے، اچھا ریئل نہیں ہے، ڈرامہ بازی کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام اچھا عوام بھی عجیب طرح کی ہو گئی ہے کہ عوام دیکھیں جی انڈیا میں اور یہ ہم ساؤتھ افریقہ میں اور دوسرے افریقی دوسرے ممالک میں یہ سنتے تھے کہ خرافات چل رہی ہوتی تھیں کہ جی وہ اپنا ایشور رائے نے درخت کے ساتھ شادی کی اور پھر دوسری شادی وہ اس طرح سے کر لی، فلاں نے مرغی سے کر لی. لیکن اب تو عجیب سا ہو گیا کہ لاہور میں جو ہے وہ مرغ اور مرغی کی شادی کی اور بڑی وہ نا پرتعیش جو اس طرح کے یہ معاملات اور رسومات ادا کی گئی. سب سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں ہم نے سیاست بہت، ہر معاملے میں سیاست گھسیڑ دی ہوئی ہے. پروگرام سیاسی صبح سے شام تک ہو رہے ہیں، عوام کو کوئی نہیں پوچھ رہا. اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ عوام کے مسئلے اور معاشرے کے مسئلے جو ہیں، جو کہ لوگ اس سے بالکل ہی ہٹ گئے ہوئے ہیں، غافل سے ہو گئے ہوئے ہیں، اصل میں عوام کو مسئلے سامنے آنے چاہیے. بالکل. اچھا جو عوام کو درپیش ہیں پرابلمز، معاملات، ان کے بارے میں ڈسکس ہونی چاہیے، جو کہ ہم بالکل ہی جو ہے اس کو نہیں کر پا رہے. اور ہم نے عوام کو یہ معاشرتی جو ہم نے خود ایسی خود ساختہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو اس پہ لگا دیا ہوا ہے کہ جیسے کہتے نہیں کہ پتہ نہیں کتنے 100 جو ہیں وہ زبان کے نیچے والے ذائقے ہیں، اور کاروباری لوگوں نے ان ذائقوں سے منسلک ایسی پروڈکٹ بنا دی ہیں اور بزنس کر رہے ہیں کہ جب کوئی کھاتا ہے تو اس کے بغیر پھر رہ نہیں پاتا، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری حکومتیں، ہمارے سیاسی، ہماری قیادتیں، انہوں نے عوام کو سیاست کے پیچھے لگا دیا، روز ایک نیا ڈرامہ کر کے. اور پھر خود میں تو حیران ہوا رانا ثناء اللہ کی اس بات پہ کہ جنہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک نیا ایشو ہم نے آپس میں جھگڑے کر کے ایک بیان دے کے مریم نواز نے اور بلاول نے، ہم نے نہ صرف میڈیا کو ایک موضوع دے دیا بلکہ ہم نے عوام کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا. اب دیکھیں یہ حالت ہو گیا. اب جب ایسی حالت ہوگی تو اس معاشرے میں مرغا مرغی کی ہی شادی ہوگی. اچھا جب مرغے ہمارے پاس کیا انٹرٹین ہی کوئی نہیں ہے، پہلی بات جو جس کو ماننا چاہیے، ہمارے پاس انٹرٹین ہی نہیں ہے. اچھا سوشلزم نہیں رہا کیونکہ یہ جو آ گیا نا سوشل میڈیا نے ہمارا سوشل لائف جو ہے نا وہ ختم کر دیا. پہلے ہوتا تھا محلے داری تھی، دوست آتے تھے، نہیں تھا فون کی طرف توجہ کوئی دے، کوئی یہ کرے. سوشل ایکٹیویٹیز اور کوئی نہیں تھی نا، اب وہ تھی پہلے ہمارے جناب فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا. اچھا پھر محلے میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، سوسائٹیز ایسی ہوتی تھی جہاں بیٹھ کے جو تھا آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے تھے، آپ اپنے مسائل بھی ہوتے تھے، اپنے ایک دوسرے کے پرابلم بھی. شاہد صاحب ایک بات عجیب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی دنیا کے عجوبے لوگ تو نہیں ہیں پاکستانی، پوری دنیا میں جا رہے ہیں. آج بھی ان کے پاس سورسز ہیں، ان کے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ، لیکن سوشل حوالے سے کمی ہے نا. میں نے سب سے پہلے تو یہ ہے فلم بھی دیکھتے ہیں، وہ جا کے ہمارے وہ ایکٹیویٹیز بھی رکھتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں.
ہمارے اتنے ذہن کھلے نہیں، کشادہ نہیں، یا باشعور ابھی نہیں ہوئے ہیں. بہت شعور آ رہا ہے لوگوں میں، پیدا ہو رہا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوا کہ باہر کے ممالک کی ہم قوموں کے ساتھ اس ہم ٹک ٹاک کی طرف تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا دیکھی انڈیا کی جو دیگر شادی میں رسومات شامل کی مرغیاں شروع کر دی، رسومات بنا لی. ہم نے بھی جو ہے مرغا مرغی. اچھا اس میں کیا ہے کہ ایک اتنا پیسہ کچھ لوگوں کے دیکھا نا، وہ جو بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اب یہ بھی شعور نہیں رہا ہوا کہ یار یہی پیسہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں مرغ مرغی پہ، ان کی شادی پہ، ان کی رسومات پہ، لائف سٹائل پہ لگائیں کے لیے پنجرا بنا کے. اچھا کس لیے؟ ایک تو آپ اپنی تشہیر کر رہے ہیں، ایسا ایک چسکا پڑ گیا. دوسرا ایک ایسا کام کیا جائے جو نوادر ہو، مختلف ہو، اور ہماری جو ہے اس چیز میں شہرت ہو. تیسرا پیسہ کی اتنی فراوانی اور حلال کا نہیں ہے. اچھا کوئی بھی حلال کا پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی ان کاموں میں نہیں لگتا. وہ مسجد میں لگتا ہے، صدقہ خیرات میں لگتا ہے، وہ ثواب زدگان پہ لگتا ہے. اب دیکھو نا یہی سے تو جس معاشرے میں مرغا مرغی کی شادی پہ بھنگڑے ڈالے جائیں، اس معاشرے کا آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا. وہ کتنا بگڑ رہا ہے اور کتنے بگاڑ کی طرف گامزن ہے. اور اس کو بہتر بنانے، اس کو کسی اچھی اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار بڑا اچھا کام کیا، چلو کچھ شغل تو یا ہنسنے کی طرف نہیں ہے، یہ شغلی نہیں ہے، بلکہ سوچ کی بات ہے، لمحہ فکریہ کی بات. کہ اب ہماری جو تفریح ہے وہ مرغی ہو گئی ہے. پہلے لڑاتے تھے تو اس پہ قدغن لگائے گی، قانون بنا گیا کہ آپ جانوروں کو آپس میں لڑا کے تو مزے لے یہ جہالت ہے اور انتہا درندگی کی کہ آپ دو جانوروں کو لڑا کے لو. پہلے دیکھا تھا ہم کتے اور اس کے ریچھ کی لڑائی، تو کہا جاتا ہے یار یہ بڑے پرانے زمانے کے جو لوگ جاہل لوگ ہوتے تھے وہ ایسے کام کرتے تھے. اور اب آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا، ہم نے چھوٹے ہوتے دیکھی ہیں یہ لڑائیاں میلوں میں ڈھیلوں میں، لیکن اب وہ نہ لڑائیاں نہیں قانون بن گیا، سختی. اسی طرح یہ دیکھیں نا مرغے مرغی کی شادی ہونا، پھر ایسے کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے. یہاں خواتین بوڑھی ہو رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں. اسی طرح بندوں کو اچھی خواتین کے رشتے نہیں مل رہے ہیں. جب عورتیں جہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کو یہی جو مرغی پہ لگایا، یہی 50-100 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس پہ جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی، اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ان خرافات سے نکلنے کی ضرورت ہے. ناظرین ان خرافات سے نکلنا چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے، اصلاح کی طرف جانا چاہیے اور اپنی جو بنیاد ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جو بیس ہے اس کی طرف آئیں، واپس آئیں اقدار کی طرف، اپنے ثقافت کی طرف اور اپنے جو اصلیت کی طرف. ناظرین آج کے پروگرام یہاں تک کہ اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.